بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 872 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ رانا کا خاص آدمی بن جائے اور کسی حد تک اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا تھا، لیکن اس نے تصویر کا دوسرا رخ آج پہلی بار دیکھا تھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ محنت کے معاوضے اور غلامی کے تو کی قیمت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رابعہ نے مجھے آنکھوں میں اندر چلنے کا اشارہ کیا تو میں نے خادم حسین سے کہا، خادم حسین، یہ حسین اور نوجوان عورت مجھے کیسی بے شرمی سے برگلا کے اندر لے جانا چاہتی ہے۔ اس سے کہو کہ میں خادم نے غصے سے کہا، ایسی خرافات کے لیے آپ اپنی زبان ہی استعمال کریں، کہیں یہ تمہیں تو اشارے نہیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا، تم بھی کم پرکشش نہیں ہو۔ محسن نے کہا، مولوی خادم حسین میں سیکس اپیل کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، میں خود ڈرتا ہوں کہ کہیں گل پر ڈورے نہ ڈالے یا وہ خود اس پر لٹو نہ ہو جائے۔ خادم حسین واک آؤٹ کر گیا اور گیلری میں کھڑا ہو کے مال روڈ کی ٹریفک کو دیکھنے لگا، مگر اس کے دل و دماغ سے غصے کا دھواں ایسے اٹھ رہا تھا جیسے تندور میں جلنے والی گیلی لکڑی سے۔ رابعہ نے کہا، محسن، تم شرافت سے بتاؤ گے کہ یہ کیا چکر ہے؟ سکندر نے اور تم نے یہ سرپرائز کیوں دیا ہے مجھے؟ محسن نے سر کھچایا، کیوں کا جواب میں کیا دوں؟ بس یہ سمجھ لیں وکیل صاحب کہ یہ دلاور کے خلاف سلطانی گواہ کسی کا تحفہ ہے، اور اسے زیادہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ یہ بھی بتا دو تم خاتون کو، میں نے فرانچ میں کہا، محدود عقل کے گھوڑے کو لامحدود فکر مندیوں کے میدان میں مت دوڑائیں، ورنہ گھوڑا پاگل ہو جائے گا۔ رابعہ نے مجھے گھور کے دیکھا۔ سورج سے چغد اور الیے سے کارٹون نظر آنے والے اس فرانچ وکیل کو بتا دو کہ محسن نے ہاتھ اٹھا کے کہا، میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں، اس وقت کام کی بات کی جائے۔ اب میں نے کہا، تم ان حسین نازنین سے کہو کہ ہم خلوت میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہی عرض کریں گے جو خاتون سننا چاہتی ہیں۔ اندر جاتے ہی میں نے رابعہ کے لبوں پر مہر خاموشی ثبت کر دی، اور ظاہر اس کے بعد وہ کیا کہتی سوائے مجھے بدتمیز کہنے کے۔ میں نے کہا، میں ایک نظر اپنے چودھری دلاور صاحب کو دیکھ کے آتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، ابھی تو محسن دیکھ کے آیا ہے۔ بھائی مجھے پردہ اٹھنے سے پہلے ڈرامے کے سٹیج کا جائزہ بھی لینا ہے، ڈائریکشن کی معمولی سی غلطی بھی ہو گئی تو ڈرامہ فلاپ ہو جائے گا۔ ہمیں ثابت یہ کرنا ہے کہ دلاور کو وہاں رانا نے قید کر رکھا تھا، ہماری وہاں موجودگی کا کوئی سراغ نہیں ملنا چاہیے۔ دلاور چالاک آدمی ہے، وہ الزام عائد کر دے گا MRS پر، سکندر بخت غالب اور محسن کے خلاف زہر افشائی کرے گا، مگر وہ سچ کو سچ ثابت نہیں کر سکے گا اور ہم جھوٹ کو سچ بنا دیں گے۔ یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دلاور کو جب پولیس اور پریس کے سامنے بولنے کی آزادی حاصل ہوگی تو وہ کھل کر گرجے گا، برسے گا، معلوم نہیں کیا ثبوت پیش کر دے، وہ جس سے بازی پلٹ جائے۔ بازی تو اب پلٹ نہیں سکتی، ڈاکٹر شیلی کے قتل کے الزام سے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ رابعہ بولی، اگر وہ تم پر یا محسن پر اغوا کا الزام لگاتا ہے یا آپ سے بیجا کا کیس کرتا ہے تو اس سے کہنے سے جرم ثابت نہیں ہوتا۔ غالب اور نازو کی گمشدگی کے معاملے پر تو پہلے ہی اخراجات نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ سکندر کو دلاور نے ایک چوکیدار کے روپ میں دیکھا تھا، وہ چوکیدار دوبارہ نظر آیا تو پولیس اسے پکڑ لے گی۔ سکندر بخت پہلے ہی غائب تھا، اب بھی غائب ہے، اور ناچیز ہے ایک فرانچ وکیل، علاوہ تمہارا دیوانہ ہونے کے۔ صرف دیوانہ کہو خود کو تو کافی ہے۔ رابعہ بولی، گویا اب مجھے اجازت ہے جانے کی؟ میں نے کہا، میں نے تو اجازت نہیں دی۔ وہ مسکرائی، یوں مسکرانے کا مطلب تو یہی ہے، خیر اب تم ذرا باہر جا کے ان دونوں کی دل جوئی کرو، انہیں کچھ حوصلہ اور تسلی دو، کچھ خاطر تواضع کرو ان کی، لیکن اس طرح کہ وہ کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ریوالور تمہارے ہاتھ میں اسی طرح رہنا چاہیے جیسے شہنشاہ اکبر کے ہاتھ میں گلاب کا پھول رہتا تھا۔ مثال غلط ہو گئی، وہ پھول کو ہتھیار کے طور پر نہیں رکھتے تھے۔ میں نے کہا، اوکے، جیسے گینڈے کے سر پر سینگ، اپنے دفاع اور حملے کے لیے ہر وقت تیار۔ تم کتنی دیر میں آؤ گے؟ جانے سے پہلے میں آنے کا وقت کیسے بتا سکتا ہوں؟ اور اتنے پیار سے پوچھو گی تو میں جاؤں گا ہی نہیں۔ اچھا بابا، میں چلی جاتی ہوں۔ رابعہ ہنسی، بابا؟ پھر بابا؟ میں نے سر پر ہاتھ مارا، کچھ دیر ضرور ہو گئی ہے شہری بابو کو بارات لانے میں، مگر اب اتنی اندیر بھی نہیں ہے کہ اسے بابو سے بابا بنا دیا جائے۔ بابا جی سکندر بخت، محسن نے اندر آ کے کہا، بابا جی آپ کی تو مت ہی ماری گئی ہے، سٹھیا گئے ہیں آپ۔ میں نے کہا، بوڑھے کوسٹ کیا بک رہا ہے؟ میں کیا بک بک کر رہا ہوں؟ آپ کی ساری بک بک باہر اتنی صاف سنائی دے رہی تھی جیسے BBC کی نشریات۔ میں نے خفت سے کہا، یعنی بانڈا پھوٹ گیا ہمارا؟
کیا ہم فرنچ نہیں ہیں؟ یہ تو اچھا نہیں ہوا اگر عین وقت پر سلطانی گواہ نے انگلی اٹھا کے کہہ دیا کہ یہ جال ساز سکندر بخت ہے جو فرنچ وکیل بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا شیروانی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ملزمان زیر تحویل ہماری مرضی کے خلاف نہیں بول سکتے۔ یہ بات بھی ان کو سمجھائی جا سکتی ہے کہ فرنچ وکیل کے معاملے میں اپنی زبان بند رکھیں۔ وہ تو میں نے سمجھا دیا ہے، مگر تجھے بھی احتیاط کرنی چاہیے کبیر داس، تاکہ تیرا یہ کردار چلتا رہے۔ ابھی بہت سے قانونی اور عدالتی معاملات درپیش ہوں گے، یہ راز فاش ہو گیا تو ہمارا سارا کھیل چوپٹ ہو جائے گا۔ میں نے کہا سوری یار، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ یہ بتا کہ اخبار والوں سے رابطہ ہوا؟ ہاں، غازی سے بات ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ویسے تو یہ اپنی سٹوری بنتی، مگر معاملہ ہے اپنے ہم پیشہ برادر غالب ثانی کا، اس لیے کوریج کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ تم کہو تو خصوصی زمین میں شائع کرا دوں چودھری دلاور کی رنگین تصاویر کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، بس کوریج مکمل ہونی چاہیے اور سب اخبارات میں ایک ہی ورژن ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک کچھ لکھے دوسرا کچھ۔ یہ خبر غالب کے اینگل سے شائع ہوگی۔ میں نے کہا تو نے آمدے بارات کا کیا وقت دیا ہے؟ 100 پیر کے بعد۔ غازی کو آدھے گھنٹے کا نوٹس چاہیے، ہم پولیس ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہوتے وقت اسے فون کر دیں گے۔ منزل کوٹ سے سیدھا پولیس ہیڈ آفس پہنچے گا۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے دلاور کی بیوی کا فون آیا تھا، اس نے وقار یوسف کے گھر بھی فون کیا تھا۔ پھر بات ہوئی؟ میں کیسے بات کر سکتا تھا؟ وہ سکندر کو پوچھ رہی تھی۔ رابعہ کے لیے نکی نے کہہ دیا کہ کوٹ چلی گئی ہیں، وہ رابعہ سے سکندر بخت کا کراچی کا ٹیلی فون نمبر معلوم کرنا چاہتی تھی، یہی اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کراچی میں اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، وہ خود ہی فون کرتا رہتا ہے اگر ضرورت محسوس ہو۔ میں نے کہا وقار کے گھر تو اس فلاں فلاں کی غیر منقوع بیوی کی اولاد نے بھی فون کیا تھا۔ سالہ نطفہ نا تحقیق دلاور بن کے بات کر رہا تھا۔ رابعہ نے خوب ذلیل کیا۔ موسی نے تعجب سے کہا فیصل، اس نے دلاور بن کے فون کیا تھا؟ اس کی یہ ہمت؟ وہ بڑا حرامی ہے یار، ایسی آواز اور لہجے کی نقل اتاری تھی اس نے کہ پہلے تو میں بھی چکرا گیا تھا۔ پھر پہچانا؟ بچہ ہے نا، غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا ویلن کی طرح کہکا لگایا تو بید کھل گیا۔ ویسے بھی ہم اتنی آسانی سے دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں، ہاں کوئی اور ہوتا تو اس کے لیے فرق محسوس کرنا مشکل تھا۔ وہ لونڈا اپنے باپ کا ڈبل کردار کر سکتا ہے۔ دوبارہ فون آئے اس کی ماں کا تو کہہ دینا کہ رات کو وقار یوسف کے گھر پہنچ جائے، سکندر شاید فون کرے گا۔ اس پر اعتبار ہے تمہیں؟ وہ کیا کرے گی ان حالات میں؟ موسی نے کہا جس عورت کا شوہر تمہاری قید میں ہے اور اس کی حالت بھی وہ دیکھ چکی ہے، کیا وہ تمہیں گرفتار نہیں کرا سکتی ٹیلی فون پر؟ یار وہ ہوشیار عورت ہے، ادھر وہ تم سے بات کر رہی ہوگی، ادھر وقار یوسف کے فون پر آبزرویشن لگانے والے جان لیں گے کہ تم کہاں سے بول رہے ہو۔ اگر تم کراچی میں ہوتے تب بھی یہ ہو سکتا تھا کہ ایک کال کر کے وہاں کی پولیس کو مطلع کر دیا جاتا۔ میں سمجھ گیا، مگر ایک تو میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا، دوسرے یہ بھی ضروری نہیں کہ آج رات ہی بات کرنا ضروری ہو۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے کل کہیں اور بلایا جا سکتا ہے، پرسوں کوئی اور نمبر دیا جا سکتا ہے، کہاں آبزرویشن لگوائے گی وہ؟ میں نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ یہ توقع مت رکھو کہ وہ تمہاری احسان مند رہے گی تمام عمر۔ اورانا کے چنگل سے بچ نکلی، اسے وہ اپنی خوش قسمتی سمجھے گی کہ خدا کو بچانا منظور تھا، چنانچہ وہ بے وقوف سکندر آ گیا۔ وہ نہ آتا کوئی اور آ جاتا۔ میں نے کہا لیکن اس کا دوسرا مسئلہ بھی ہے شیروانی صاحب، کوئی اور نہیں جانتا کہ دلاور کہاں قید ہے، ابھی وہ خود بھی نہیں جانتی کہ ہم نے دلاور کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ موسی نے کہا شاید پھر اسی کا فون آ گیا ہو۔ پہلے خادم حسین نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، پھر میں نے رابعہ کی آواز سنی، غازی؟ کون غازی؟ میں نے کہا لاؤ ریسیور مجھے دو، یہ غازی وہی ہے گفتار کا غازی جو کردار کا غازی نہیں تھا، اتنی جلدی بھول گئی؟ وہ بلیک میلر؟ میں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر کہا ششت، آہستہ، وہ سن لے گا، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف سے غازی نے کہا ہم نے سن لیا دوست، لیکن ہم لفظوں کے تیروں سے گائل ہونے والے نہیں ہیں، بالفاظ دیگر چکنے گڑے اور ڈیٹ ہے۔ میں نے دل میں کہا ہم تو بس یاروں کے یار ہیں، تم غالب کے یار تو ہمارے بھی یار، سگے نہ صحیح سوتیلے صحیح۔ وہ کہکا مار کے بولا۔ میں نے کہا خیریت ہے نا اس وقت، کیسے یاد کیا؟ بس یار ہم بقول شاعر کفن باندھے ہوئے چلنے کویاں سب یار بیٹھے ہیں، رپورٹر بھی فوٹوگرافر بھی۔ میں نے کہا
ابھی تو کچھ دیر ہے شو شروع ہونے میں. ہاں مگر اس درمیان میں ایک اور شو کے لیے بلاوا آ گیا تو ہم نے سوچا کہ تم سے پوچھ لیں آخر یہ سلسلہ کیا ہے. میاں کا ڈرامہ ایک طرف اور بیوی کا دوسری طرف, دونوں میں کوئی کنیکشن ضرور ہوگا. میں نے ہنس کے کہا بیوی کا ڈرامہ؟ اس نے کہہ مارا بھائی ویسے تو ہر بیوی ہر وقت ڈرامہ کرتی رہتی ہے, مگر میری مراد تھی مسز دلاور کی پریس کانفرنس سے. میں اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا. مسز دلاور؟ اس نے بلائی ہے کوئی پریس کانفرنس؟ کہاں؟ ایک بہت بڑے ہوٹل میں. ظاہر ہے لنچ بھی زوردار ہوگا, اور ہم ایسے ڈراموں کو بہت پسند کرتے ہیں بھائی جہاں پیٹ پوجا کا بندوبست بھی زبردست ہو, صرف خبر ہی زبردست نہ ہو. ظاہر ہے وہاں ہاؤس فل جائے گا, ہر ایرا غیرہ صافی بھی پہنچے گا اور خم جیسا فن خان صافی بھی, جو بڑا احسان کرتے ہیں اگر کسی ایرے غیرے کا بیان اور تصویر چھاپ دیں. تو برادر کیا کنیکشن ہے ان دونوں ڈراموں میں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہیں سے پہلے سے تو علم نہیں ہو گیا کہ تم لوگ آج کیا کرنے والے ہو؟ اگر تم نے ڈنڈورا پیٹ دیا ہو تو الگ بات ہے, ورنہ ابھی تک تو خود پولیس کو بھی معلوم نہیں کہ انہیں آج کیا کارروائی کرنی ہے. یقین نہیں تو ایس پی جاوید صدیقی یا ایس پی آفتاب سے پوچھ لو. ہم پوچھ چکے ہیں حضرت, انہیں واقعی کچھ خبر نہیں, نہ دلاور کی نہ مسز دلاور کی. پریس کانفرنس کا مقصد ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا, مگر وہ آئیں گے. کیا انہیں بھی مدعو کیا گیا ہے؟ ہاں, مسز دلاور نے سنسنی خیز انکشافات کی یقین دہانی کرائی ہے. وہ خود اسی ہوٹل میں مقیم ہے مگر اس سے رابطہ نہیں ہوا. ہوٹل میں زبردست سیکیورٹی ہے اور ہوٹل کی انتظامیہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کس کمرے میں مقیم ہے. نہ اس سے کوئی مل سکتا ہے نہ فون پر بات کر سکتا ہے. حجی پوری سار معاملہ ہو گیا ہے, کچھ روشنی ڈالو اس پر بھائی. میں نے سب کچھ جانتے ہوئے انجان بن کے کہا جو خود اندھیرے میں ہو وہ کیا روشنی ڈالے گا کسی پر؟ خیر تم ذرا ہوشیار ہو جاؤ, یہ عورت خود ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. تم کیسے جانتے ہو؟ ارے یار, ہر حسین اور خطرناک عورت محبوبہ ہے غازی کی. موت بھی تو ایک عشوہ تراز حسینہ سے کم نہیں, آتی ہے اور جھلک دکھا کے چلی جاتی ہے. اکثر دل اور جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں ہم لوگ. تم ذرا بچ کے رہنا, شریف آدمی مارے جاتے ہیں بے خبری میں. تم مجھے شریف آدمی سمجھتے ہو؟ تھینک یو, میں خیال رکھوں گا اور سب کو خبردار کر دوں گا. آؤ گے پریس کانفرنس میں؟ میں صافی نہیں ہوں بھائی, کون پوچھے گا وہاں. آؤ کھاؤ جاؤ. ہاں ڈرتے ہو تو اور بات ہے, ڈرتا بھی ہوں. میں نے کہا خود نہ آیا تو اپنے کسی نمائندے کو ضرور بھیج دوں گا. ریسیور رکھ کر میں نے محسن کو بتایا کہ غازی نے کیوں فون کیا تھا. رابعہ کے لیے بھی یہ اطلاع پریشان کن تھی. کیا کہے گی وہ عورت اخبار والوں سے؟ ہمارے خلاف زہر اگلے گی. کہیں اس نے پتہ تو نہیں چلا لیا کہ دلاور سے ملنے کے لیے وہ کہاں گئی تھی؟ محسن بولا. میں نے نفی میں سر ہلایا. ناممکن, ایسا مت کہو. دلاور کے ہاتھ بہت لمبے تھے, مگر اس کے باوجود وہ زمین سے صرف 10 فٹ نیچے قید ہے. اس کے ہاتھ آزادی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ مسز دلاور ہمارے خلاف بیان دینے کا رسک نہیں لے گی. وہ ہماری احسان مند ہو یا نہ ہو, یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہے کہ دلاور کی زندگی اور موت کی جنگ وہ ہم سے لڑ کے جیت نہیں سکتی. پولیس اس کی کوئی مدد نہیں کر سکی. دلاور کے نمک خوار ناکام ہو گئے. اس کی حفاظت کرنے والے شکاری کتے انہیں نہیں بچا سکے. اس کی دولت طاقت اس کے کام نہیں آئی اور وہ شوکت رانا کی سازش کا بانڈا پھوڑے گی. یہ بتائے گی کہ اس نے کیسے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دلاور کے پورے خاندان کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. اور کیا کہے گی کہ اس منصوبے کو ناکام بنانے والا کون تھا؟ اگر تمہیں خوش فہمی ہے کہ اس کا کریڈٹ وہ تمہیں دے گی. یہ کہے گی کہ اس بے ضمیر دوست سے وہ با ضمیر دشمن سکندر لاکھ درجے بہتر ہے, جس نے جان پر کھیل کر اسے موت کے منہ سے بچا لیا. مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں. میں نے کہا لیکن عورت جذباتی ہو کے ایسی بات کہہ دے تو ناممکن بھی نہیں ہے. اس سے ہمارے لیے ہی نہیں خود اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. محسن بولا. میں نے کہا مسائل کی دلدل میں تو وہ اتر چکی ہے, یہ اس سے نکلنے کی کوشش ہے. چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایس پی جاوید سے مل لیں, ورنہ وہ بھی نکل جائے گا. رابعہ گھڑی دیکھ کے بولی. تمہاری انتظامات مکمل ہیں؟ ہاں, لیکن اب وقت شاید تھوڑا سا آگے کرنا پڑے گا. ہم 4 بجے چھاپا مارنے کا بندوبست کریں گے. غازی سے وہیں کہہ دیں گے لنچ کے بعد. میں نے کہا. رابعہ نے چلتے چلتے محسن کو خبردار کیا. تم ان کا معاملہ پکا کر لینا, ایسا نہ ہو. ایسا نہیں ہوگا. محسن نے اس کی بات کاٹ دی. تم جاؤ, میں ان کے ساتھ بعد میں آؤں گا. دلاور کی گرفتاری کے بعد نہیں, ان کا بیان پہلے ہوگا. پولیس ہیڈ آفس میں جہاں دلاور سامنے نہیں ہوگا, پھر ہم اپنے ساتھ انہیں بھی لے جائیں گے.
اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا. یار اپنے شیروانی صاحب ایک زبردست آئیڈیا آیا ہے. کیوں نہ مسز دلاور کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد یہ 2 سلطانی گواہ بھی پیش ہو جائیں. محسن بولا. کیا میں اچھل پڑوں؟ رانا نے سر ہلایا. بات بڑی زبردست کی ہے سکندر نے. پولیس ہیڈ آفس کے مقابلے میں وہ جگہ یقیناً بہتر ہے. انہیں ڈرامائی انداز میں پولیس اور پریس دونوں کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ الزام نہیں آ سکتا کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ جبر کے تحت یا خوف سے کہا تھا. تمہارا مطلب ہے پولیس کو بھی نہ بتایا جائے؟ محسن بولا. تم کیسی وکیل ہو؟ میں نے کہا. اقبالی بیان کسی مجسٹریٹ کے سامنے دیا جائے تو مستند مانا جاتا ہے، اور وہ جو سینکڑوں لوگ وہاں ایک ایک لفظ سنیں گے اور گواہ ہوں گے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ رابعہ بولی. مجسٹریٹ کے ساتھ بھی پولیس اپنی مرضی کا بیان حاصل کر لیتی ہے، مگر پبلک اور پریس کے سامنے دیا ہوا بیان اگر بعد میں بدلا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ ایسا دباؤ کے تحت کیا گیا ہوگا. کیا حرج ہے اگر وہاں ایک مجسٹریٹ بھی موجود ہو؟ مجسٹریٹ پولیس کانفرنس میں نہیں چاہتے. ایس ایس پی جاوید صدیقی مجسٹریٹ کو بھی لا سکتا ہے اگر اسے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ وہاں اس کی ضرورت ہوگی. یہ میں کیسے بتاؤں ایس پی کو؟ پریس کانفرنس تو مسز دلاور کی ہے اور میں نہ اس کی مشیر ہوں نہ ترجمان، لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے. اگر میں اور منظر اسے یقین دلا دیں کہ وہاں دلاور کو چھپا کر رکھنے والے اور اس کو قانون کی گرفت سے بچانے کے ذمہ دار بھی ہوں گے، اور اگر انہیں وہیں پکڑ دیا جائے تو یہ چھاپا مارنے والی ٹیم کی پہلی کامیابی ہوگی. اس کے بعد وہ ہوٹل سے سیدھے وہاں جا سکتے ہیں جہاں ہماری اطلاع کے مطابق دلاور کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. دلاور کو برآمد کرنے سے پہلے ہی اس کے مددگار مجرم ہاتھ آ جائیں تو پولیس کا کام بہت آسان ہو جائے گا، ورنہ دلاور تو مل جائے گا. وہ گرفتار نہیں ہوں گے جن پر قانون کے خلاف مجرم کو پناہ دینے، قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور اعانت مجرمانہ جیسے سنگین الزامات ہوں گے. خود دلاور کبھی نہیں بتائے گا کہ اس نے اتنا عرصہ روپوش رہ کے کیسے گزارا. چلو تم جیسے چاہو کرو، لیکن اب تم جاؤ پولیس ہیڈ آفس، وہاں منظر بھی آئے گا. ایس پی جاوید صدیقی کو بتا دو کہ 4 بجے پولیس فورس کو الرٹ رکھے. ہمارا اشارہ ملتے ہی وہ حرکت میں آ جائیں، اور اس وقت تک ہم مزید تصدیق کر لیں گے کہ دلاور واقعی وہاں موجود ہے اور اسے کسی دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا گیا ہے. کیوں تم نہیں چلو گے میرے ساتھ؟ رابعہ نے کہا. میں جا رہا ہوں دلاور کا حال دیکھنے. اس میں رسک ہے، ایسا نہ ہو آخری وقت میں کسی کو شک ہو جائے. وہ ہوگا وہیں. ایک نظر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہم بہت بڑا قدم اٹھانے والے ہیں، ناکامی کے 1% امکان کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ سمجھ لو کہ سب کے سامنے کتنی بے عزتی ہوگی، اور ان سب کی جو پولیس سے زیادہ مستعد اور فرض شناس بن رہے ہیں. تمہاری وکیل برادری کے لوگ اور صحافی حضرات کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کوئی اگر تہ خانہ خالی ملا. کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ یہ ناممکن ہے. کیسے نکل سکتا ہے دلاور؟ ناممکن کچھ نہیں ہوتا، اس لیے. اوکے چلو. رابعہ نے کہا اور خادم کو آواز دی. میں نے محسن سے کہا. تم سمجھ گئے نا کہ یہ کام کیسے ہوگا؟ میری فکر مت کرو، سلطانی گواہ میری جیب میں ہوں گے، جب کہو گے نکال کے سامنے پیش کر دوں گا. محسن بولا. گاڑی رابعہ کی تھی، مگر اس پر نمبر پلیٹ بدلی ہوئی تھی اور اسے چلانے والا میں تھا، یعنی ایک فرنچ وکیل. ابھی میں گاڑی میں بیٹھ ہی رہا تھا کہ میلے کپڑوں میں ایک داڑھی والا مجہول سا شخص ہماری طرف لپکا. بیگم صاحب جی، بیگم صاحب جی. اس نے رابعہ کو آواز دی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا میلا کپڑا ہلانے لگا. یہ کون ہے؟ میں نے کہا. پاگل لگتا ہے مجھے تو. ایسے ہی غریب لاوارث ہے کوئی، نشہ کرتا ہے اور یہاں پڑا رہتا ہے، بلا وجہ گاڑیوں پر کپڑا مار کے مٹی دھول صاف کرتا ہے اور 4-8 آنے جو ملیں لے لیتا ہے. ایک طرح سے حفاظت بھی کرتا ہے ان گاڑیوں کی جن کے مالکوں کو پہچانتا ہے اور جن سے کچھ ملنے کی امید ہو. وہ شخص سامتا ہوا قریب آ کے رک گیا. بیگم صاحب جی. کیا بات ہے؟ آج تو گاڑی بھی نہیں صاف کی تم نے. رابعہ بولی. پیسے لینے آ گئے؟ کیا کرتے ہو پیسے کا تم؟ زہر پی پی کے مر جاؤ گے کسی دن. وہ دانت نکالنے لگا. کدھر بیگم صاحب جی، مرتے بھی تو نہیں ہم جیسے بے غیرت. یہ گاڑی آپ کی ہے نا جی؟ اس نے رازداری سے پوچھا. اور کس کی ہے؟ تم ہوش میں نہیں ہو کیا؟ ہوش میں ہوں بیگم صاحب جی، اسی لیے تو پوچھا ہے. یہ نمبر آپ کی گاڑی کا ہرگز نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. اوہ خیر، گاڑی میری ہی ہے، میں کسی اور کی گاڑی چوری کر کے نہیں لے جا رہی ہوں. رابعہ نے کہا. یہ مطلب نہیں تھا جی ہمارا، نمبر تو ہم نے بعد میں دیکھا تھا جی. ہم تو آپ کی گاڑی کو ایسے پہچانتے ہیں بیگم صاحب جی جیسے آپ کو. یہ آپ کی گاڑی پر سامنے انگریزی میں لکھا ہے وکیل، ترازو بنی ہوئی ہے اور سامنے بمپر کے اوپر ڈینٹ ہے. ایک لائٹ جینوئن ہے، مونوگرام دیسی ہے.
اچھا جلدی بتاؤ جو بھی بتانا ہے۔ رابعہ نے گھڑی دیکھی، اس کی نظر بہک کے سڑک کی طرف چلی گئی۔ وہ جی ابھی 2 مشٹنڈے آپ کی گاڑی میں کچھ گڑبڑ کر رہے تھے۔ رابعہ چونکی، کیا کر رہے تھے؟ ہمیں کیا معلوم جی، ہم نے دور سے دیکھا تھا۔ کون لوگ تھے وہ؟ رابعہ ڈر گئی۔ بدماش لگتے تھے جی، ہمارے آنے تک وہ بھاگ گئے۔ ایک سفید رنگ کی گاڑی میں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کیوں بیٹھے ہیں۔ ہم سے سگریٹ بھی منگوائی تھی انہوں نے اور 5 کا نوٹ دے کر بولا تھا کہ باقی رکھ لینا۔ اب ہم سمجھے کہ وہ ہم کو ادھر سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ تم نے کیسے اندازہ کیا کہ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں؟ بیگم صاحب جی پیچھے سے گاڑی کھول کر اندر جھانک رہے تھے، پھر ایک دم بند کر کے گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ ہم دوڑے ان کے پیچھے، ان کو آواز بھی دی کہ سگریٹ لے جاؤ۔ اس نے جیب میں سے سگریٹ کا پیکٹ اور 3.5 روپے کی رقم دکھائی۔ آپ انجن دیکھ لیں۔ رابعہ نے میری طرف دیکھا اور ششو پنج میں پڑ گئی۔ پھر اس نے بیگ سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیا۔ یہ لو تمہارا انعام، اللہ خوش رکھے جی آپ کو، جوڑی سلامت رہے، بچے جیے آپ کے۔ اس نے رٹی رٹائی دعا دہرائی۔ چلو اب زیادہ مت بولو، رابعہ نے اسے ڈانٹا۔ جاؤ۔ میں نے کہا 10 روپے میں اتنی دعائیں دے گیا، پھر بھی ڈانٹ رہی اسے۔ سکندر یہ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ گاڑی میں ٹائم بم تو نہیں لگا گئے ہیں۔ میں نے آگے بونٹ کھول کے دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پیچھے انجن پر غور کرنے سے مجھے ایک اضافی تار کی موجودگی کا احساس ہوا جو کوائل اور کنڈنسر کے درمیان لگا ہوا تھا۔ باقی تار پرانے تھے اور میلے نظر آ رہے تھے، ان پر مٹی اور تیل کی چکنائی تھی۔ یہ تار نیا تھا اور چمک رہا تھا۔ میں نے احتیاط سے اس کو کھینچا مگر جس چیز سے بھی یہ تار منسلک تھا وہ بھاری تھی۔ رابعہ نے پھر کہا، سکندر ٹائم بم ہوا تو؟ اگر ہمارا ٹائم پورا نہیں ہوا ہے تو ایٹم بم بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ذرا مجھے اپنی تفتیش مکمل کرنے دو۔ کچھ دال میں کالا ضرور ہے مگر ڈرو نہیں، ٹائم بم کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی ہے۔ کلاک کی ٹک ٹک ہو تو ٹائم بم کا شک ہوتا ہے، غالباً دوسرے قسم کا بم فٹ کیا گیا ہے اس میں، الیکٹرک شارٹ سرکٹ سے پھٹنے والا۔ رابعہ کی آواز کانپنے لگی۔ پھر تم کیوں چھیڑ خانی کر رہے ہو بلا وجہ؟ میں نے اسے گھورا۔ کیوں الزام لگا رہی ہو مجھ پر ایسا؟ میں نے کب چھیڑ خانی کی ہے تم سے سڑک پر؟ اس نے مجھے کھینچ لیا۔ مت چھیڑو تاروں کو۔ پھر کسے چھیڑوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، اور کوئی تو ہے نہیں یہاں۔ یہ لو صدقہ دینا آج کالے بکرے کا، اللہ نے تمہیں اور تمہارے سہاگ کو بچا لیا۔ میں نے تار کو الگ کر لیا۔ رابعہ نے تار کے ٹکڑے کو بھی ڈرتے ڈرتے پکڑا۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، بم کو ناکارہ بنا دیا ہے میں نے تار الگ کر کے۔ کہاں ہے بم؟ اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں نکال کے دکھاؤں، چلو بیٹھو۔ اس نے صاف انکار کر دیا، نہیں، اس گاڑی کو یہیں چھوڑ دو۔ یعنی اب تم اس میں کبھی نہیں بیٹھو گی؟ کیا خیال ہے کسی ضرورت مند کو دے دوں تمہاری طرف سے؟ جب تک یہ بم نکالا نہیں جائے گا۔ بے وقوف لڑکی، بم خود بخود نہیں پھٹتا، اس کا فیوز ناکارہ کر دیا ہے میں نے، تار نکال دیے ہیں۔ اگر میں انجن سٹارٹ کر دیتا تو؟ میں یہ سب نہیں سمجھتی۔ ابھی میں نہیں بیٹھوں گی اس گاڑی میں اور نہ تمہیں بیٹھنے دوں گی۔ میں پولیس کو رپورٹ کروں گی، بم ڈسپوزیبل والے خود آ کے اسے نکالیں گے اور مجھے کلیئرنس دیں گے کہ اب کوئی خطرہ نہیں، پھر دیکھی جائے گی۔ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ کیسا اعتماد؟ کیا تم الیکٹریشین ہو؟ آتشی اسلحے کے ماہر ہو؟ تم نے سول ڈیفنس یا بم ڈسپوزل کی ٹریننگ لی ہے؟ وہ بگڑ گئی۔ اچھا بیگم صاحب جی، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اب یہ بتاؤ کہ پیدل چلنا ہے یا 2 ٹانگوں پر؟ وہ ہنس پڑی۔ ایک تانگا کافی رہے گا ہمیں۔ ہاں، جیسے ایک بیڈ روم کافی رہتا ہے میاں بیوی کو۔ رابعہ نے غصے اور مسکراہٹ کو دباتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ خادم کدھر گیا؟ سترا تو ہمارے ساتھ ہی تھا۔ واقعی؟ مجھے بھی خیال نہیں آیا، کہیں اندر تو نہیں دبکا ہوا ہے۔ میں نے اندر جھانکا۔ مولوی خادم حسین، نہ جانے کہاں سے آواز آئی، میں یہاں ہوں جی، بڑی محفوظ جگہ پر۔ کیا بم پھٹ گیا؟ مجھے غصے کے ساتھ ہنسی بھی آئی۔ ہاں پھٹ گیا، میں عالم بالا سے پکار رہا ہوں تمہیں، احمق آدمی باہر نکلو۔ وہ ایک دم گاڑی کے نیچے سے نکل آیا۔ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، زمین پر لیٹنے سے اس کے کپڑے بھی خراب ہوئے تھے اور بال بھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ہاتھوں میں راشا تھا۔ حد ہو گئی مولوی خادم حسین، اتنا ڈرتے ہو تم؟ آپ بھی عجب بات کرتے ہیں جی، بھلا بم سے کون نہیں ڈرتا؟ بم کیا لحاظ کرتا ہے کسی شریف آدمی کا؟ ہم تو فوراً لیٹ گئے تھے بم کا نام سنتے ہی، جلال تو کا وظیفہ کر رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے۔ رابعہ نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، اور کچھ بھی کر رہے تھے تم مولوی خادم حسین؟ یہ دیکھو۔ اب میں نے رابعہ کی ہنسی اور خادم حسین کی حالت پر غور کیا۔
تو مجھے بھی ایک دم ہنسی آئی۔ خادم حسین اوپر بھاگا۔ اس کی پتلون گھٹنوں سے نیچے گیلی نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے بدلنے گیا تھا مگر اوپر گیلری میں نمودار ہو کے اس نے کہا، آپ چلیں جی، میں آ جاؤں گا سیدھا پولیس ہیڈ آفس۔ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ رابعہ نے پیچھے سے کہا۔ وہ ذرا مجھے غسل بھی کرنا ہوگا، اس نے جھینپ کر کہا اور غائب ہو گیا۔ رابعہ نے گاڑی کو مکفل کر دیا اور ہم ٹیکسی کے انتظار میں فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگے۔ وہ مجہول سا شخص پھر نمودار ہوا جس نے ہمیں بر وقت ایسی بات بتا دی تھی جو خود ہمیں دوسری دنیا میں پہنچ کے ہی معلوم ہوتی۔ اس نے ہماری جان بچائی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو میں اسے 1000 روپے انعام کے دیتا اور پھر بھی سمجھتا کہ میں نے اسے کچھ نہیں دیا، مگر اس شخص کو 100 روپے دینے کا مطلب بھی یہ ہوتا کہ اسے زیادہ نشہ کر کے جلدی مرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ بیگم صاحب جی، وہ گاڑی ابھی گزری تھی، اس نے سرگوشی میں کہا، اور وہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں۔ میں نے کہا، ہاں جی، وہ 2 بار چکر لگا گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر آئیں گے، میں نے کہا۔ رابعہ نے کہا، تم نے میری گاڑی کے نمبر کا فرق تو دیکھ لیا تھا، تو اس گاڑی کا نمبر نہیں دیکھا تھا؟ نہیں بیگم صاحب جی، مگر تیسرا پھیرا کیا انہوں نے تو میں دیکھ لوں گا، آپ فکر مت کریں، میری نظر بالکل ٹھیک ہے، میں کھڑا ہوں یہاں پر یہ دیکھنے کے لیے، آپ جاؤ۔ لیکن ہم جاتے تو کیسے؟ کوئی ٹیکسی خالی نہیں آ رہی تھی اور ادھر مس رابعہ کو مجھ پر اعتبار ہونے کے باوجود بم پر اعتبار نہ تھا۔ اس کا کیا بھروسہ بغیر وجہ کے پھٹ جائے؟ وہ گاڑی میں بیٹھنے پر تیار نہ تھی۔ مجھے بہت کوفت اور جنجلاہٹ ہو رہی تھی۔ ہم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے، نہ دلاور کو دیکھنے کے لیے ٹائم ملے گا اور نہ وقت پر پولیس ہیڈ آفس پہنچ پائیں گے۔ تم ایسا کرو، مجھے یہ گاڑی لے جانے دو، تم ٹیکسی میں خادم حسین کے ساتھ سیدھی پولیس آفس پہنچ جاؤ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تم کو اس گاڑی کی چابی دوں۔ میرا تو خیال ہے کہ دلاور پر لعنت بھیجو، وہ اسی تہہ خانے میں پڑا ہوگا۔ ہم چلتے ہیں ٹیکسی لے کر پولیس ہیڈ آفس، دلاور کہیں نہیں جا سکتا۔ خادم حسین نہا دھو کے لباس بدل کے اترا جو شرمندگی سے نڈال تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے رابعہ کی گاڑی کو دیکھا اور اس نشے باز کو پھر ہمارے قریب پا کے چونکا۔ صورت سے یہ آدمی مشکوک لگتا ہے جی مجھے، اس نے میرے کانوں میں کہا۔ یہی بات اس نے تمہارے بارے میں کہی ہے، ابھی میں نے چلا کے کہا۔ میری صورت کیا ایسی ہے؟ جا کے آئینہ دیکھو، معلوم ہو جائے گا کیسی ہے۔ میری نگاہیں ٹیکسی کی تلاش میں سرگرداں تھی اور میں ایک طرف رابعہ کی ضد سے عاجز تھا تو دوسری طرف خادم حسین کی باتوں سے۔ اچانک میری نظروں کے سامنے ایک گاڑی بری طرح لہرائی، پھر اس کا ایک آگے والا پہیہ الگ ہو گیا اور باقی 3 کا ساتھ چھوڑ کے دائیں طرف روانہ ہو گیا۔ ظاہر ہے گاڑی 3 پہیوں پر نہیں چل سکتی تھی، لیکن اپنی رفتار کے باعث گاڑی اوندے منہ سڑک پر گرنے کے بعد بھی کچھ دور گئی۔ سٹیئرنگ پر کنٹرول نہ رہنے سے بائیں طرف گئی اور سڑک کے کنارے پارک گاڑیوں میں گھس گئی۔ اس کا ساتھ چھوڑ دینے والا باغی پہیہ سڑک کے وسط میں 2 کاروں کے تصادم کا سبب بنا۔ ان میں سے ایک پولیس کی گاڑی تھی۔ مجہول نشے باز نے نعرہ لگایا، یہ تو وہی گاڑی ہے، واہ واہ، مزہ آ گیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میں نے چونک کر کہا، کیا یہ وہی گاڑی ہے؟ تمہیں یقین ہے؟ اچھی طرح دیکھو۔